امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، علم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا علم تو تعلم کا نام ہے۔ یہ علم بغیر سیکھنے اور سکھانے کے حاصل نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گھر بیٹھے علم آ جائے، سوشل میڈیا پر سارا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں سے مل جائے، ایسا ممکن نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہ تربیت دی کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں اصحاب صفہ میں آنا پڑے گا، یہاں آ کر بیٹھو گے، یہاں آ کر تربیت حاصل کرو گے، علم نبوت کا یہ فیضان یہاں سے میسر آئے گا، سیکھو گے تو ملے گا۔ علم تو سیکھے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ انما العلم بالتعلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ لوگ تھے عظیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی جوڑی لگا دی کہ یہ آپس میں انصار اور مہاجر بھائی ہیں۔ اب آپس میں معاملہ کیا طے کر رہے ہیں؟ انصاری اور مہاجر آپس میں معاملہ کیا طے کرتے ہیں؟ حضرت عمر اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن مزدوری کے لیے تو جائے گا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھوں گا، میں آپ سے علم حاصل کروں گا، میں آپ سے تربیت لوں گا، اور ایک دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھو گے اور میں جا کر کام کروں گا، تم اللہ کے نبی سے تربیت حاصل کرو گے، شام کو ہم دن کو محنت اور مزدوری کر کے پیسے جمع کریں گے، اسے بھی آپس میں بانٹ لیا کریں گے، اور جو علم حاصل کریں گے اسے بھی آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ تو جس دن علم حاصل کرے گا رات کو مجھے وہ علم سکھائے گا، جس دن میں علم حاصل کروں گا رات کو میں تجھے وہ علم سکھاؤں۔ تقسیم کر رہے ہیں کہ نبوت کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع کیسے میسر آئے گا، علم کیسے حاصل کریں گے؟ کیوں؟ انما العلم بالتعلم، اس کا تعلق تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ہے، جب تک کہ آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ آج افسوس کا مرحلہ ہے، باقی تمام علوم کے لیے ہم پوری تگودو کرتے ہیں، ہم انہیں حاصل کریں، ہمارے بچے حاصل کریں، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، اسی طرح کوئی اور مختلف شعبہ جات میں چلا جائے، ترقی کریں، اسپیشلائزیشن کر لے، آگے بڑھتا چلا جائے، لیکن علم نبوت کو آج ہم سب نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ حالانکہ حلال اور حرام کا جاننا یہ ہر ڈاکٹر کے لیے، ہر انجینئر کے لیے، ہر دکاندار کے لیے، ہر صنعت کار کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے فرض ہے کہ وہ اتنا علم جانے جو وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات کیا ہیں، دین کے بارے میں، دین کے اس چیز کو جاننا اس کے لیے بھی ضروری ہے، فرض درجے میں، اور اس سے غفلت ہے۔ تو یہ علم تعلم سے آئے گا، سیکھنے اور سکھانے سے آئے گا، اور اس کا تعلق صرف بچوں کے ساتھ نہیں کہ بچوں کو قرآن کی کوئی تعلیم دے دی جائے، ہم سب کے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ عالم اور جاہل تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ڈگری حاصل کرے، لیکن دین کی بنیادوں کا علم اس کے پاس ہونا شرط ہے، وہ اسے اختیار کرے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق تھوڑے وقت میں تھوڑا کام کر لے۔ اس لیے ہم نے اس علم کو جو ہے وقت دینا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب بنانی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے اوقات کی ترتیب کیسے بناؤں گا، کون سا وقت میرے پاس ایسا فارغ ہے کہ جس کو میں علم نبوت کے حصول کے لیے اس کو میں صرف کر سکتا ہوں۔ تو آپ حضرات نے اس کا اہتمام کرنا ہے، جب اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب تعلم کے لیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں، تو آپ بڑے لوگوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد یہاں کلاس چل رہی ہے قرآن حکیم کی تعلیم اور تدریس کی،
کہ اس میں دین کی بنیادی چیزیں، ضروری علوم تھوڑے تھوڑے ان پر بحث کی جاتی ہے تاکہ ہمارے پاس یہ چیزیں جمع ہو جائیں۔ لیکن شرط انما العلم بالتعلم ہے، جب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں نے یہ علم بھی حاصل کرنا ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، تو میرے دوستو اسی طرح حفظ القرآن کی کلاس الگ چل رہی ہے کہ جو قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، جو قرآن ناظرہ پڑھنا چاہتا ہے، جو قرآن کے علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تجوید و قرات پڑھنا چاہتا ہے، سب کے لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی درست ہوں، اس کے معانی اور مطالب بھی آتے ہوں، اس کے علم کی حکمتیں اور فقاہت بھی آتی ہو، اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا علم بھی آتا ہو، تو جتنا ہم وقت دے سکیں اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے اوقات کو لازمی فارغ کرنا ہے۔ تو اگر ہم علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اس لیے جنت کا راستہ تب آسان ہوگا جب ہم اس کے لیے اہتمام اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نسبت نصیب فرمائے۔